حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ اسرائیلی ہوائی حملوں میں غازہ سٹی کے مغربی علاقوں پر نشانہ لگایا گیا، جہاں ہاسپٹل ذرائع کے مطابق کم از کم 3 فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ یہ واقعہ ایک نازک سیز فائر کے باوجود پیش آیا۔ دوسری طرف رافع بارڈر پر صورتحال مشکل بنی ہوئی ہے اور تقریباً 20,000 غزوی طبی انخلاء کے انتظار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ کے ہاسپٹلوں میں دواؤں اور بنیادی سہولیتوں کی بھی کمی سخت دیکھی گئی، جس کی وجہ سے مریض شدید پریشانی کا شکار ہے۔ BCCI نے پاکستان کے اپنے فیصلے بدلنے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ICC کی کوششوں سے مسئلہ حل ہو پایا ہے اور پاکستان نے بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ میچ کھیلنے پر رضامندی دے دی ہے۔ پہلے پاکستان نے پالیٹکس اور بنگلہ دیش کے مسئلے کی وجہ سے میچ نہ کھیلنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن ICC، PCB اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان ہوئی بات چیت کے بعد پاکستان ٹیم 15 فروری کو بھارت سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئی۔ BCCI نے اس فیصلے کو کرکٹ کے لیے بہتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان میچ فینس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ مہاراشٹرا کے ڈپٹی CM ایکناتھ شنڈے نے سلمان خان کے RSS چیف موہن بھگوت کے پروگرام میں شرکت پر چل رہی بحث کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ سلمان خان ایک بھارتی شہری ہے اور ان کا اس طرح کے پروگرام میں جانا بالکل جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان خان اپنے گھر میں گنیش بھی بٹھاتے ہیں اور اپنی تہذیب اور روایت کا پورا احترام کرتے ہیں، اس لیے ان کی نیت پر سوال اٹھانا بالکل غلط ہوگا۔ شنڈے نے مزید کہا کہ یہ ممبئی کا پروگرام تھا اور سلمان بھی ممبئی میں رہنے والے ہیں، اس لیے ان کی موجودگی کو سیاست کا حصہ بنانا درست نہیں ہوگا۔ نیو دہلی میں PM آفس نے واضح کیا ہے کہ PM کیئرز فنڈ پر پارلیمنٹ میں کوئی سوال نہیں پوچھے جا سکتے اور نہ ہی اس پر بحث کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہ سرکاری فنڈ نہیں بلکہ ایک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جو صرف لوگوں کے ڈونیشنز پر چلتا ہے۔ PMO کے مطابق یہ فیصلہ PM کیئرز کے ساتھ پرائم منسٹرز نیشنل ریلیف فنڈ اور نیشنل ڈیفنس فنڈ پر بھی نافذ ہوگا، جس پر اپوزیشن نے سخت اعتراض جتاتے ہوئے اسے ٹرانسپیرنسی کے خلاف قرار دیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر یہ فنڈز پبلک سے پیسے لیتے ہیں تو ان پر سوال پوچھنا اور حساب لینا پارلیمنٹ کا حق ہونا چاہیے۔ انڈیا بلاک کے اپوزیشن MPs نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جمع کرایا، جس پر اسپیکر نے سیکریٹریٹ کو ہدایت دی کہ نوٹس کو جلدی پرکھ کر آگے بڑھایا جائے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ برلا بجٹ سیشن کے دوران ان کی بات سننے اور بحث چلانے میں غیر جانبدار نہیں رہے اور ہاؤس بار بار ایڈجرن کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا کہ قانونی پروسیس کے مطابق اس موشن پر غور کیا جائے گا، جبکہ سیاسی تناؤ پارلیمنٹ میں ابھی بھی برقرار ہے۔ سپریم کورٹ نے لیفٹ پارٹیز کے رہنماؤں کی درخواست پر آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کے ایک وائرل شوٹنگ ویڈیو کے خلاف داخل کی گئی عرضی کو سننے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہمنتا بسوا سرما کو رائفل کے ساتھ مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے فائرنگ رینج پر شوٹ کرتے دکھایا گیا تھا، جس کے بعد بھارت بھر سے سیاسی حلقوں میں اس پر سخت تنقید کی گئی۔ CPI اور CPIM کے وکیل نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ بسوا سرما کے اس ویڈیو اور ان کے بیانات پر FIR درج کی جائے اور ضروری کارروائی کی جائے، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کے دوران ایسے مسائل کورٹ تک آ جاتے ہیں اور کورٹ لسٹنگ کا فیصلہ کرے گی۔ مرکز کی طرف سے لوک سبھا میں دی گئی معلومات کے مطابق حیدرآباد ان شہروں میں شامل ہے جو اربن فلڈنگ کے زیادہ خطرے میں ہیں۔ MOS انوائرمنٹ کیرتی واردھن سنگھ نے بتایا کہ حال ہی کے انٹرنیشنل اسیسمنٹ میں بھارت کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں 90 نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو ٹائر 1 فلڈ پرون سٹی قرار دیا گیا ہے، جبکہ ممبئی، پونے، کولکتہ، بنگلور، احمد آباد اور چنئی بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں تقریباً 130 کروڑ لوگ موسمی آفتوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے شہریوں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ بائک پر سٹنٹ کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے اور یہ قانونی جرم بھی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر مشہوری کے لیے ایسے خطرناک حرکتیں نہ صرف رائڈر بلکہ سڑک پر موجود دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرہ بنتی ہیں۔
सज्जनार ने लोगों से अपील की कि जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और बिना वजह रिस्क लेने से बचें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मक्तल नारायणपेट में म्युनिसिपल इंतखाब से एक दिन पहले वार्ड 6 के बीजेपी उम्मीदवार ई महादेवप्पा अपने घर में फांसी लगाकर इंतकाल कर गए, जिससे इलाके में सोग का माहौल बन गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि उनके घर वालों का कहना है कि उन पर सियासी दबाव और धमकियों की वजह से वो परेशान थे। बीजेपी रहनुमाओं ने इस वाक़ये पर अफसोस जाहिर करते हुए इंसाफ की मांग की है और वार्ड 6 की रायदही को मुलतवी किए जाने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। तेलंगाना म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पुलिस चीफ डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि वोट वाले दिन अमन और ईमानदारी से रायदही के लिए हर जगह काफ़ी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। उनके मुताबिक 8000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर पुलिस तय की गई और ख़ास तौर पर सेंसिटिव इलाकों में नज़र रखने के लिए ज़्यादा स्टाफ मौके पर मौजूद रहेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक वेबकास्टिंग और स्ट्रिक्ट नज़रबंदी के लाजमी कदम उठाए गए हैं ताकि कोई गलत रवैया ना हो और लोग खुशी से वोट दे सकें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।